اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے وضو کے فرائض پڑھے، پھر وضو کی فضیلت۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کے متعلق۔ پہلے ایک واقعہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد ہم آگے گفتگو کریں گے۔ اس واقعہ سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کپڑا نہایت ہی اچھا پن کر تیار کیا، یعنی وہ کپڑے بناتے تھے تو ایک کپڑا انہوں نے بہت اچھا بنایا، بہت خوبصورت تھا، بڑے خوبصورت کپڑا وہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن آپ اسے جب بازار میں فروخت کرنے کے لیے گئے، وہ کپڑے بناتے تھے، بازاروں میں فروخت کرتے تھے۔ جب انہیں کپڑا بنایا تو فروخت کرنے کے لیے جب وہ بازار میں لے کر گئے تو ایک جو کپڑے جاننے والا تھا، جو کپڑے جاننے والا تھا، اس کے پاس وہ کپڑا لے کر گئے تو تاجر کو دکھایا تو اس کے کپڑے کی قیمت بہت کم لگائی اور کہا کہ اس کپڑے میں فلاں فلاں عیب ہیں۔ یعنی اس نے کپڑا جو بنایا تھا اس کے اندر کوئی عیب اسے نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن جب اسے بازار میں لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ عیب ہیں، تو فلاں فلاں عیب لگائے، اس کپڑے کی پوری قیمت نہیں مل سکتی۔ حضرت عطا سلمی نے اس کپڑے کو بازار سے واپس لیا اور رونے لگ گئے، بہت زیادہ روئے تو آپ سے معذرت کرنے لگے اور کپڑے کا منہ مانگی قیمت دینے پر راضی مند ہو گئے۔ حضرت عطا سلمہ نے فرمایا کہ میں کپڑے کی قیمت کم ہونے پر نہیں رو رہا، یعنی جو کپڑے کی قیمت آپ نے لگائی ہے اس کپڑے کی قیمت پر میں نہیں رو رہا، حالانکہ جب میں گھر سے کپڑا لایا یہ ٹھیک تھا، میں نے اسے کئی بار دیکھا، کپڑا میں کوئی عیب نہیں نظر آ رہا تھا، تو جب آپ نے دیکھا تو اس کے میں کئی عیب نظر آ رہے، میں اس لیے نہ رو رہا ہوں، اس لیے نہیں رو رہا کہ قیمت آپ نے کم لگائی ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دیکھو مجھے تو کوئی عیب نہیں نظر آ رہا۔ تو ہم جب عبادت کرتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں تو کوئی عیب نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن جب وہ رب کی برگاہ میں پیش ہوں گے تو پتہ نہیں کتنی کمیاں ہوں گی ان اعمال میں۔ تو اسی لیے نماز کی جو فرائض ہیں، نماز کی جو واجبات ہیں، انہیں ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھو نا، ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں پہلے سیکھتے ہیں۔ آدمی کوئی بھی کام کرے اس کے لیے پہلے ٹریننگ ضروری ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا جو فرائض ہے کیوں نہیں سیکھتے، جو واجبات ہیں ہم وہ کیوں نہیں سیکھتے؟ تو ضرور ہمیں واجبات سیکھنے چاہیے، فرائض سیکھنے چاہیے کہ جو فرض چھوٹ جائے اس سے نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ فرض سے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر واجبات چھوٹ جائیں کیا ان سے نماز ہو جائے گی؟ ہاں، ایک صورت ہے اس سے نماز ہو جائے گی، وہ ہے سجدہ سہو۔ جب ہم التحیہ سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کریں گے تو اس سے واجبات اگر رہ گیا تو ان سے نماز درست ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم آج شروع کرتے ہیں نماز کی پہلی شرط۔ نماز کی پہلی شرط کون سی ہے؟ طہارت، یعنی ہمارا بدن کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، پہلی طہارت۔ تو مسئلہ جس جگہ نماز پڑھتے ہو اس کا پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ اور سجدے کی جگہ پاک ہونا، یعنی سجدے کرتے وقت بدن کا جو اعضاء زمین سے لگتا ہے ان اعضاء کو زمین سے لگنے کی جگہ کا پاک ہونا، ٹھیک ہے؟ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں ہمارے اعضاء لگ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہے تو نماز نہ ہوگی، یوں ہی دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی اگر نجاست جمع کرنے سے 1 درہم کی مقدار ہو جائے گی تو بھی نماز نہیں ہوگی، یعنی اگر 1 درہم سے زیادہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں نجاست ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک جو ہے نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے گی، کیوں کہ ناک درہم کی مقدار سے کم جگہ پر لگتی ہے۔ اگر ہماری ناک جو ہے یہ ناپاک جگہ پر لگ گئی ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک جو ہے وہ 1 درہم سے کم زمین پر لگتی ہے۔ اگر سجدے کرنے میں کرتا، قمیض، دامن وغیرہ نجس جگہ پر پڑتے ہوں تو حرج نہیں۔ اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی کہ وہ کپڑا ستر کے کام میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کی نیچے کی چیز جھلکتی ہو تو نماز نہ ہوئی۔
اور اگر موٹے کپڑے پر نجس جگہ پر پڑتے نماز پڑھی اور نجاست خشک ہے کہ کپڑے میں جذب نہیں ہوتی اور نجاست کی رنگت اور بدبو مسود نہیں ہوتی تو نماز ہو جائے گی کہ یہ کپڑا نجاست اور نمازی کے درمیان میں فاضل ہو جائے گا۔